زندگی کی حقیقتوں پر روشنی بھی ڈالتے ہیں، اور پھر ان کی شاعری میں امید کا پہلو اتنا قوی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تو خود کو مائل پرواز تو کر، تو خود کو مائل پرواز تو کر، سفر کٹ جائے گا آغاز تو کر۔ اور پھر ایک دوسرے موقع پر انہوں نے کہا کہ جہاں پہ بوئی تھی امید کی کرن میں نے، جہاں پہ بوئی تھی امید کی کرن میں نے، اسی زمین سے سورج ابھرنے والا ہے۔ ان خوبصورت اشعار کے خالق جناب اقبال قمر صاحب ہیں۔ میں حضرت گرامی مجھ سے ایک دفعہ ایک غلطی ہوئی کہ میں نے حضرت شعیب گرامی کو ایک محفل کے بعد عرض کیا کہ حضور جو آپ نے شعر پڑھا تھا وہ یوں نہیں، صحیح قرأت اس کی یہ ہے۔ اب وہ ہر محفل میں مجھے شرمندہ کرنے کے لیے اشارہ کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ بھی سچ ہے کہ ہر محفل میں شعر وہ غلط ہی پڑھتے ہیں۔ حسرت ہی رہی کہ ان کے منہ سے بھی صحیح وزن میں شعر سن لیں۔ عرض کیا ہے کہ میرا سفر میری قسمت ہے، انتخاب نہیں۔ میرا سفر میری قسمت ہے، انتخاب نہیں۔ میں تھک چکا ہوں مگر بیٹھنے کی تاب نہیں۔ میرا سفر میری قسمت ہے، انتخاب نہیں۔ میں تھک چکا ہوں مگر بیٹھنے کی تاب نہیں۔ میں ایک قطرہ سہی پر مجھے حقیر نہ جان، میں ایک قطرہ سہی پر مجھے حقیر نہ جان۔ اگر میں موج میں آیا میرا جواب نہیں۔ میں ایک قطرہ سہی پر مجھے حقیر نہ جان، اگر میں موج میں آیا میرا جواب نہیں۔ غزل کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں۔ عرض کیا کہ کہیں جو گردش افلاک ٹھہرے، کہیں جو گردش افلاک ٹھہرے، یہ آوارہ مقدر خاک ٹھہرے۔ کہیں جو گردش افلاک ٹھہرے، یہ آوارہ مقدر خاک ٹھہرے۔ ہوا کا رخ سمجھ میں آ گیا ہے، ہوا کا رخ سمجھ میں آ گیا ہے، مگر ہم تو خس و خاشاک ٹھہرے۔ ہوا کا رخ سمجھ میں آ گیا ہے، مگر ہم تو خس و خاشاک ٹھہرے۔ جو اپنے آپ تک سے بے خبر ہو وہی اب صاحب ادراک ٹھہرے۔ جو اپنے آپ تک سے بے خبر ہو وہی اب صاحب ادراک ٹھہرے۔ یہ لا علمی بھی کیا نعمت نہیں ہے؟ یہ لا علمی یہ لا علمی بھی کیا نعمت نہیں ہے کہ جس کے دم سے ہم بے باک ٹھہرے۔ یہ لا علمی بھی کیا نعمت نہیں ہے کہ جس کے دم سے ہم بے باک ٹھہرے۔ شعر دیکھیے کہ نہ خوگر ضبط کا اتنا ہو کوئی، نہ خوگر ضبط کا اتنا ہو کوئی کہ خود اپنے لیے صفاق ٹھہرے۔ نہ خوگر ضبط کا اتنا ہو کوئی کہ خود اپنے لیے صفاق ٹھہرے۔ مقطع ہے کہ قمر گر جز کو ملنا ہے کل سے، تو پھر تو کیسے پارائے سنچاک ٹھہرے۔ قمر گر جز کو ملنا ہے کل سے، تو کیسے پارائے سنچاک ٹھہرے۔ کہیں جو گردش افلاک ٹھہرے، یہ آوارہ مقدر خاک ٹھہرے۔ بات کر کچھ وہی سنا
بات کی دونوں سن بہت ہے سنائیے، سنائیے۔ طارق صاحب کی فرمائش کے افشا تو اپنی ذات کر کچھ بات کر، افشا تو اپنی ذات کر کچھ بات کر، کچھ تابش جذبات کر کچھ بات کر، افشا تو اپنی ذات کر کچھ بات کر، کچھ تابش جذبات کر کچھ بات کر، شاید تیرے لفظوں سے کوئی جی اٹھے، اپنا سخن خیرات کر کچھ بات کر، شاید تیرے لفظوں سے کوئی جی اٹھے، اپنا سخن خیرات کر کچھ بات کر، یہ خاموشی تو زہر ہے مت پی اسے، یہ خاموشی تو زہر ہے مت پی اسے، چاہے خود اپنے ساتھ کر کچھ بات کر، خاموشی تو زہر ہے مت پی اسے، چاہے خود اپنے ساتھ کر کچھ بات کر، اور کچھ تو دکھا اپنے سخن کا معجزہ، کچھ تو دکھا اپنے سخن کا معجزہ، الفاظ کی برسات کر کچھ بات کر، اور یہ چپ تیری ظلمت نہ بن جائے کہیں، یہ چپ تیری ظلمت نہ بن جائے کہیں، کچھ روشنی سوغات کر کچھ بات کر، شعر دیکھیے کہ ایک ساتھ رہ کر بھی جو ہم تنہا رہے، ایک ساتھ رہ کر بھی جو ہم تنہا رہے، پیدا نہ وہ حالات کر کچھ بات کر، ایک ساتھ رہ کر بھی جو ہم تنہا رہے، پیدا نہ وہ حالات کر کچھ بات کر، مکتا ہے کہ بیگانگی اچھی نہیں سب سے قمر، بیگانگی اچھی نہیں سب سے قمر، کچھ بات کر کچھ بات کر کچھ بات کر۔ یہ آپ کی فرمائش پہ آپ کا ایک شعر سنا دیتا ہوں غزل کا، کہ شیراز کو ہمیشہ اس شعر کی ہوتی کہ وقت رخصت وہ گلے لگ کے میرے یوں رویا، وقت رخصت وہ گلے لگ کے میرے یوں رویا، جیسے گرتی ہوئی دیوار پہ دیوار گرے۔ بہت خوب جناب اقبال قمر صاحب۔ حضرات آپ نے قطعہ شروع میں پڑھا کہ اگر میں موج میں آیا میرا جواب نہیں، اس مصرے کا تیور جو جناب اقبال قمر کے اس شعر میں ہے، افتخار عارف نے کہا تھا کہ خزانہ زر و گوہر پہ خاک ڈال کے رکھ، خزانہ زر و گوہر پہ خاک ڈال کے رکھ، ہم اہل مہر و محبت ہیں دل نکال کے رکھ، ہمیں تو اپنے سمندر کی ریت کافی ہے، تو اپنے چشمے بے فیض کو سنبھال کے رکھ، تو اپنے چشمے بے فیض کو سنبھال کے رکھ۔ حضرات جناب اقبال قمر صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنی تخلیقات ہمارے ساتھ